الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو مختلف طریقے کا رزق دیا ہے۔ جو رزق اللہ تعالیٰ دنیا میں تقسیم کرتا ہے اس کا فیصلہ اللہ خود کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رزق کی تقسیم یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور رزق میں سے ایک چیز جو ہے وہ مال ہے، مال بھی رزق کا حصہ ہے۔ اور مال بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے، کسی کو بالکل ہی بہت کم دیتا ہے۔ یہ تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ ہر وقت اس سوچ میں رہتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ کوئی اسکل ہے، جو بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، میں ان سب چیزوں کو استعمال کر کے کس طریقے سے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں اور اللہ کو خوش کر سکتا ہوں۔ اور جو مال کا ملنا ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال زیادہ دیا ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مال جو ہوتا ہے وہ صرف ان کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال اپنی ذاتی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غرباء پہ، مساکین پہ، ضرورت مندوں پہ، جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں اور وہ خود سے افورڈ نہیں کر سکتے، ان پہ بھی خرچ کرنا مالدار لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور مال کے اعتبار سے جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے ان کے اگر رویے دیکھے جائیں تو وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال تو دیا ہوتا ہے لیکن وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو صرف برائے نام کے اپنی تسلی کے لیے بس صرف تھوڑا سا نکال دیا، حالانکہ اللہ نے جتنا دیا اس حساب سے زیادہ وہ خرچ نہیں کرتے۔ اور کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی زیادہ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ لیل میں ذکر کیا کچھ ایسے لوگوں کا جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، کہ بس وہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور وہ اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ایسے لوگوں کو آسانی یعنی نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیکی کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور پھر اسی صورت میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، کہ اس کو ہم جہنم سے بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرا یا جو بہت زیادہ پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا خود کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اس وجہ سے مال خرچ کیا کہ جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے۔ تو مال کا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن
کو اللہ نے مال کثرت سے دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں جن کے سوا اور کسی پہ رشک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ اور ایک جگہ پہ علم کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی اور وہ اسی حکمت اور دانائی سے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اسی چیز کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا اور اس قرآن کے مطابق وہ دن اور رات میں عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ ایسے شخص پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال کثرت سے دیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے، اگر ہم اپنا جائزہ لیں اپنی زندگی میں اور اس چیز کا انالیسس کریں تو اکثر ہم لوگ کس چیز کے اوپر رشک کرتے ہیں؟ ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس موبائل جو ہے نا وہ لیٹسٹ آئی فون ہے تو ہمارے اندر خواہش آتی ہے کہ نہیں، اس کے پاس آئی فون لیٹسٹ، میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ فلاں کے پاس گاڑی بہت زبردست ہے تو میری گاڑی اس سے اچھی ہونی چاہیے، خواہش آ جاتی ہے اور ہم اس پہ رشک کرتے ہیں۔ فلاں کی پراپرٹی بہت زیادہ ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے اوپر رشک کرتے ہیں۔ فلاں کا گھر بہت خوبصورت ہے، ہمارا گھر تو بس گزارے لائق ہے، ہم اس پہ رشک کرتے ہیں۔ تو دنیا کی چیز کے بارے میں، دنیا کی جو بھی مال ہو گیا، کسی کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، کسی کو اچھی گاڑی دی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے اکثر لوگ رشک کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں۔ اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ مال کا ذکر تو کیا، لیکن اس مال کی وجہ سے رشک نہیں کرتے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، یہ عادی بات ہے۔ اس چیز پہ رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے ہی اللہ کی راہ میں جس طرح خرچ کرتا ہے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو ہم بھی اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اس وجہ سے اس شخص پہ رشک کیا جا سکتا ہے، اس کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے، صرف مال کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ پیکج کیا ہے؟ یہ پورا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے مال تو دیا لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے اوپر رشک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے ہمارے دین میں کہ جس کو اللہ نے بے حساب مال دیا ہے یا جتنا بھی مال دیا اور وہ مال صرف اپنی ذات پہ ہی خرچ کرتا رہتا ہے، اپنے ہی اپ گریڈیشنز میں لگا رہتا ہے، اپنا ہی موبائل فون اپ گریڈ کر لیا، گاڑی اپ گریڈ کر لی، گھر بہتر بنا لیا، ایک پلاٹ خرید لیا، اس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بس صرف اکٹھا کیے جا رہے ہیں اور اپنے ہی اوپر جو خرچ کیے جا رہا ہے اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتا، تو یہ عمل ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے۔ تو ایسے شخص کے اوپر رشک نہیں کیا جا سکتا۔ رشک کس پہ کیا جا سکتا ہے؟ کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کرتا ہے۔ اور اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ جو تھے، صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ کچھ ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا تھا، اور کچھ ایسے صحابہ تھے جو فقراء صحابہ میں سے تھے جن کے پاس مال بس گزارے لائق تھا، ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن صحابہ میں ایک چیز بڑی کامن تھی کہ وہ مستقل ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا ایک کمپٹیشن کرتے تھے، آخرت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کہ کیا میں ایسا عمل کروں کہ فلاں شخص کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ وہ تو بڑا نیک اعمال کرنے والا ہے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں، تو میں بھی کوئی ایسا عمل کروں کہ میں اس سے کسی طرح آگے نکل جاؤں۔ تو کیا ہوا کہ ایک مرتبہ فقراء مہاجرین میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار صحابہ ہیں، یہ جو مالدار صحابہ ہیں تو ہم سے آگے نکل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیسے آگے نکل گئے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ دیکھیے، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے وہ غلام آزاد کر دیتے ہیں،
ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، ظاہر ہے غلام ہے ہی نہیں تو آزاد کہاں سے کریں گے. تو اس اعتبار سے تو ہم سے آگے نکل گئے، کیونکہ جب تک وہ نماز پڑھ رہے تھے ہم بھی نماز پڑھ رہے تھے تو کیا وہ برابر ہو گئے. وہ روزے رکھ رہے تھے ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں بھی برابر ہو گئے. اب وہ صدقہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے صدقہ کرنے کے لیے آپ کو مال چاہیے نا، اگر آپ کے پاس مال ہی نہیں تو آپ صدقہ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ ایسے اعمال بھی احادیث میں آتے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے بھی جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی صدقہ ہی ہیں، لیکن یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، مال کا صدقہ کرنا. تو وہ آگے نکل گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات بتا دیتا ہوں کہ جن کو تم پڑھنا شروع کر دو تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. تو وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تم یہ پڑھنا شروع کر دو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. اچھا، ایک روایت میں یہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میں یہ بھی آتا ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی آتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ پڑھ لو. تو بہرحال جب ان کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب پڑھنا شروع کیا تو ظاہر وہ مطمئن ہو گئے کہ اب ہم ان صحابہ سے آگے نکل گئے. کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس بات کی خبر ان صحابہ کو بھی ہوگی جو مالدار صحابہ تھے. جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا کہ ہر نماز کے بعد یہ سب پڑھنا شروع کر دیا. اب جب ان فقراء مہاجرین کو پتہ لگا کہ ان مالدار صحابہ نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا ہے تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آگے پھر کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو جو کلمات آپ نے ہمیں سکھائے تھے اور ہم ان کلمات کو پڑھتے تھے اور ظاہر ہے ہم سمجھتے تھے ہم ان سے آگے نکل گئے مالدار صحابہ سے، تو یہ کلمات تو انہوں نے بھی سیکھ لی ہیں اور اب وہ بھی نماز کے بعد یہی پڑھتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اب اس معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتا. تو کیا پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کے اندر آخرت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا ایک مستقل کمپٹیشن رہتا تھا. جب جس کو پتہ لگتا تھا کسی نیک عمل کا وہ فوراً کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ہم بھی آگے نکل جائیں کسی طریقے سے. تو ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی چیزوں میں کمپٹیشن کریں، کہ دنیا کے مال، دنیا کا سٹیٹس، ہماری جابس، ہمارے پروفیشنز، ہمارے بزنس، ہماری ڈیلی روٹین کی چیزیں، ان میں ہم کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی آخرت کے کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور مستقل یہی کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم کون سے ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں. جب بھی کسی کو دیکھو تو یہ نوٹ کرو کہ وہ دین کے اعتبار سے کیا کیا کر رہا ہے، اور پھر یہ کمپیریزن کرو کہ جو کام وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، اور پھر اگر نہیں کر رہے تو وہ کرنا شروع کر دیں تاکہ کسی طریقے سے اس سے آگے نکلیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ لگا کہ آپ کا کوئی فرینڈ ہے جو روزانہ ایک جز کا ربع پڑھتا ہے، یعنی جو ایک پارہ ہوتا ہے اس کا 1/4 روزانہ تلاوت کرتا ہے، اور آپ کو پتہ لگا کہ آپ تو بالکل نہیں پڑھتے یا آپ اس سے بہت تھوڑا پڑھتے ہیں. تو اب آپ اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اس سے زیادہ پڑھنا ہے. وہ 1 ربع پڑھتا ہے، میں آدھا پارہ روزانہ پڑھوں گا، پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ کیا ہوا کہ اب آپ نے اس سے آگے نکلنے کے لیے اس عمل میں کوشش کی کہ میں اس عمل میں اس سے آگے نکلوں گا. کسی کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ صدقہ روزانہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ روزانہ 10 روپے صدقہ کرتا ہے اور آپ کو اللہ نے اتنی وسعت دی آپ زیادہ کر سکتے ہیں، آپ روزانہ 50 روپے صدقہ کرنا شروع کر دیں. کیا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس سے آگے نکلوں. تو یہ جو کمپیریزن ہے یہ دنیا کی چیزوں کے کمپیریزن سے ہٹ کے ہمیں اپنا آخرت کی چیزوں کا کمپیریزن کرنا ہے تاکہ اس کمپیریزن میں ہم دوسروں سے آگے نکل سکیں. کیونکہ اصل میں کامیاب وہ شخص ہوگا آخرت میں کہ جس کی
نیکیاں زیادہ ہوگی اور گناہ کم ہو جائیں گے. اور اصل میں جو آخرت میں بھی جو سٹیٹس ہوں گے، جو درجات ہوں گے، وہ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے کہ کس شخص نے کس عمل میں کتنی محنت کی، کتنی قربانی دی اور کتنا زیادہ اس نے کیا. اور آبویسلی اخلاص جو ہے اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو اور سنت کے مطابق ہو، کیونکہ یہ دو لازمی شرائط ہیں. اگر یہ دو نہیں ہیں کسی عمل کے اندر تو چاہے ساری زندگی بھی عمل کیا ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جس میں اخلاص نہیں ہے اور جو کہ سنت کے مطابق نہیں ہے. تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو صحابہ کی زندگی میں کیا تھا کہ صحابہ بھی جو تھے وہ مال کے اعتبار سے سب برابر نہیں تھے، لیکن جن کو اللہ نے مال دیا تھا انہوں نے مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ اگر صحابہ میں دیکھا جائے تو کچھ صحابہ تھے جو بڑے مالدار تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. یہ وہ جو تھے مالدار صحابہ میں سے تھے، اور انہوں نے اپنا مال جو بھی اللہ نے مال دیا تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اعمال نہیں کرتے تھے، باقی اعمال تو کرتے تھے، لیکن باقی اعمال میں سب صحابہ برابر تھے. مثال کے طور پہ سب نمازیں پڑھتے تھے، سب قرآن پڑھتے تھے، سب دین کے لیے محنت کرتے تھے، لیکن یہ جو مالدار صحابہ تھے یہ مال کو خرچ کر کے اس کے ذریعے سے مزید کیا کرتے تھے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب اسی طریقے سے دیکھا جائے تو کچھ ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ نے مال نہیں دیا، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب میں کسی طریقے سے مال زیادہ کما کے اور اس کے برابر پہنچ جاؤں. ان کو جب یہ ریئلائز ہوا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہمیں کچھ اور دیکھنا چاہیے کہ کوئی اور ایسا عمل ہم کر لیں کہ ہم اس عمل کے ذریعے سے ان کے برابر پہنچ جائیں، ان سے آگے نکل جائیں. مثال کے طور پہ دین کا علم حاصل کرنا. اب جو صحابہ تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو مالدار صحابہ تھے، لیکن وہ علم کے اعتبار سے علماء صحابہ میں سے نہیں تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا. انہوں نے علم کے میدان میں محنت کی اور کیا ہوا کہ وہ علم کے اعتبار سے آج جانے جاتے ہیں کہ بہت بڑے علماء صحابہ میں سے جو بڑے صحابہ ہیں ان میں سے دو کا نام پرومیننٹ ہے، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کے پاس مال بھی تھا اور علم بھی تھا. انہوں نے دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں چیزیں دی تھیں، اور وہ علم کے ذریعے سے بھی دین کی خدمت کرتے رہے اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی اللہ کو راضی کرتے رہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اگر مال دیا ہے تو وہ مال بھی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور اگر مال نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھر ہم کس طریقے سے اور کیا عمل کر سکتے ہیں جس کے طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کا حفظ کرنا. قرآن حفظ کرنے کے لیے آپ کو مال کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ نے مال نہیں دیا اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ مال بہت زیادہ خرچ نہیں کر پاتے اور آپ اپنا آخرت کا سٹیٹس جو ہے اس طریقے سے بلند نہیں کر پا رہے، تو آپ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ قرآن حفظ کرنا، جو حافظ قرآن ہے اس کا مقام بھی بہت بلند ہے. ہو سکتا ہے وہ مالدار نہیں ہو، وہ اپنے مال کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا ہو، لیکن قرآن کو حفظ کر لینا اٹ سیلف ایک بہت بڑا عمل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں چونکہ فلاں شخص کے پاس تو یہ چیز تھی اس لیے وہ بہت آگے نکل گیا اور میرے پاس یہ نہیں تھی اس لیے میں نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بہت سے راستے رکھے ہیں. یہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس میرے جو حالات ہیں، میری جو سچویشن ہے، میرے پاس جو وسائل ہیں اور میرے پاس جو سکلز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں کیا بہترین کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، میں کیسے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. نوافل کی ایگزامپل لے لیجئے. نوافل پڑھنے کے لیے کوئی مال کی ضرورت تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی مالدار ہے وہ اللہ کی راہ میں مال بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نوافل کا زیادہ اہتمام نہ کرتا ہو. آپ نوافل بڑھا کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ
کہ دیکھیں فرائض تو سب نے کرنے ہیں، میں فرائض کا اس لیے تذکرہ نہیں کر رہا کہ فرائض تو لازمی شرط ہے، وہ مالدار ہے، غریب ہے، مڈل کلاس کا ہے، فرض نماز تو سب نے پڑھنی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے نوافل کے ذریعے سے، نفلی صدقات، نفلی اعمال کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا ایسی چیز دی ہے جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو زہد میں بہت آگے چلے گئے، یعنی اپنی زندگی کو اتنا کم سے کم لیول پہ لے آئے کہ ہمارے پاس حساب دینے کے لیے قیامت میں کچھ ہو ہی نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، وہ کیا تھے؟ وہ زہد میں بہت آگے تھے، ان کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا وہ حالانکہ اپنے گھر بنا سکتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ سارا اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص ان کے گھر میں آیا، اور جب گھر آیا تو آ کے دیکھا کہ ان کے گھر میں کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اے ابو ذر، آپ کا سامان کدھر ہے؟ انہوں نے کہا میرا ایک اور گھر ہے، میرے پاس جو بھی اچھا سامان آتا ہے میں اس گھر میں بھیج دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ اس گھر میں بھی کچھ رکھ لیا کریں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس گھر میں کچھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ مجھے زیادہ دیر یہاں پر رہنے نہیں دے گا۔ تو کیا مطلب تھا ان کا؟ کہ ایک گھر ہے میرا آخرت میں، کہ جو میرے پاس مال آتا ہے میں دنیا کا گھر بہتر بنانے کے بجائے اسی کو اچھا بناؤں، اسی کو خوبصورت بناؤں، اسی کو اپ گریڈ کرتا رہوں، میں وہ سارا اٹھا کے آگے بھیج دیتا ہوں، اور وہ آخرت کے گھر میں میرا کیا ہو رہا ہے؟ اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا تھے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ زہد میں بہت آگے تھے۔ تو یہ ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے، کس جگہ پہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکل سکتے ہیں آخرت کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کوئی مالدار صحابہ میں سے نہیں تھے، شروع میں تو بالکل ہی نہیں تھا۔ مدینہ میں جب آئے تو ان کے تو حالات ایسے تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں اللہ نے مال میں وسعت دے دی، لیکن وہ جو تھا وقت جو مدینہ میں انہوں نے گزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ وقت بڑا مشکل تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مال کے ذریعے سے دین کی خدمت نہیں کر سکتے تھے، یا اللہ کو راضی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ احادیث سیکھیں، اور وہ مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور مجلس برخاست ہو جاتی تھی، یعنی اب جو جس نے جو کام کرنا ہے وہ کرنے کے لیے چلا جائے، تو سارے صحابہ اٹھ کے چلے جاتے تھے، کوئی اپنے کاروبار میں لگ گیا، کوئی اپنی زراعت میں لگ گیا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ وہ بیٹھے رہتے تھے وہیں پہ، سب کے جانے کے باوجود بھی وہ وہاں بیٹھے رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہتے تھے کہ اور ایکسٹرا میں کیا سن سکتا ہوں۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ حدیث جو مروی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نیت کے ساتھ گزارا کہ میں مستقل زیادہ سے زیادہ چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکوں اور پھر آگے پہنچائی۔ تو انہوں نے اس طریقے سے کیا کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ آج امت کے اوپر جو بہت بڑا احسان ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، وہ یہی ہے کہ بہت سی احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طرف سے مروی ہیں۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، علم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو احادیث اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی بہت زیادہ احادیث نہیں ملیں گی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ ان کو سکل اللہ نے دیا تھا، وہ کیا تھا؟ بیٹل فیلڈ کا سکل، کہ وہ ملٹری ٹیکٹکس میں بہت آگے تھے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے دین کی خدمت کی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بھئی مال صدقہ کرنے میں لوگ آگے نکل گئے، علم میں مجھ سے لوگ آگے نکل گئے۔ انہوں نے کیا فوکس کیا کہ اچھا مجھے اللہ نے یہ اسٹرینتھ دی ہے، مجھے اللہ نے یہ اسکل دیا ہے۔ انہوں نے اسی چیز کو یوز کر کے اللہ کو راضی کیا، اور اسلام کی جو بہت ساری فتوحات ہوئیں ان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا رول ہے۔ تو کیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک تو مال ہے، مال کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر مال نہیں ہے تب بھی ہم بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ راضی ہو سکتا ہے۔
تو ہم سب کو اپنا جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کو راضی کریں، اور جو کمپٹیشن کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، ہمیشہ آخرت کا کمپٹیشن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔